بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما اليتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس مہینے میں خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی سورۃ الضحیٰ کی روشنی میں 2-3 جمعہ پہلے شروع کیا گیا تھا۔ سورۃ الضحیٰ کی کچھ آیتیں باقی ہیں، انہی آیتوں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس جمعے میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الضحیٰ میں 11 آیتیں ہیں اور پوری سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ ہے، اور ایسے ایسے مقام اور ایسی ایسی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کے محبوب اور چمکتے ہوئے چہرے کی قسم کھائی ہے، سیاہ زلفوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے فرمایا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں، آپ سے کبھی ہم ناراض نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی جدائیگی نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے۔ اور آگے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو تو ہم اتنا کچھ نوازنے والے ہیں، اور آپ کا تو اتنا مقام ہے کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتر ہی بہتر ہوتا جائے گا۔ جیسے دن گزرتے جائیں گے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، آپ اپنے مقام کو اور دنیا کے لوگ آپ کے مقام کو جانتے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں نبی کی شان کیا ہے۔ ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیتوں میں بیان فرمایا کہ محبوب نبی، ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پایا تھا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد نہیں موجود تھے، اور جب آپ 4 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت کر گئیں، اور 8 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ کے مضبوط سہارا دادا جان تھے، وہ بھی اس دنیا سے منتقل ہو گئے۔ جو مضبوط سہارے ہوتے ہیں باپ کے، ماں کے، پھر دادا کے، وہ تمام مضبوط سہارے آپ کے اوپر سے اٹھتے چلے گئے، پھر بھی ہم نے آپ کی حفاظت کی، آپ کی تربیت کی، آپ کا سہارا ہم بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو یاد دلایا محبوب نبی کو، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ یہاں تک کی بات کئی جمعے میں گزر چکی ہے۔ اب اس کے آگے کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے محبوب نبی کی شان کو، کہ فرمایا
محبوب نبی میری نعمت کو یاد کرتے جائیے کہ یتیمی کے ساتھ ساتھ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ ہم نے آپ کو راستے سے الگ پایا، راستے سے ناواقف پایا، تو ہم نے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ ایک مطلب یہ ہے، راستے سے ناواقف پایا کی طرف مفسرین نے ایک واقعے کو بیان کیا ہے کہ بچپن میں ایک بار ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ کی طرف چلے گئے، بالکل بچپن کی عمر تھی، اور چلتے چلے گئے، بہت دور چلے گئے، پھر واپس آنا ہوا تو پھر بھٹک گئے۔ اب بچے تھے، راستہ کا پتہ ہی نہیں کہ کس طرف، کس راستے سے، کس گلی سے جائیں اور عبد المطلب کی حویلی تک یعنی اپنے گھر تک ہم پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کر کے ادھر ہی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید راستہ بھولے ہوئے ہیں، اس لیے ادھر ادھر چل رہے ہیں۔ تو ابو جہل رکا اور اپنے گھوڑے پر سوار کیا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ ابو جہل جیسا حضور کا آگے چل کر کے دشمن، کٹر دشمن، ابو جہل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب نبی کو محبوب نبی کے گھر تک پہنچایا۔ اسی کے طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ محبوب نبی ہم نے آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا دیکھا تو گھر تک پہنچانے کا ہم نے پھر بندوبست کر دیا، وہ بھی ابو جہل کے ذریعے سے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک دوسرا مطلب اس آیت کا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نبی کے تعلق سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو شریعت کے تفصیلات سے ناواقف پایا، تو وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہم نے آگاہ کر دیا، بتلا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک وحی کا نزول شروع نہیں ہوا، جب تک قرآن کی آیتوں کا، سورتوں کا اترنا نہیں شروع ہوا تھا، اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جو تفصیلات ہیں، مسئلے مسائل ہیں اور جو تمام احکامات ہیں، ان کی تفصیلات ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھے۔ وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی سے وہ تمام تفصیلات محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے، اس کے طرف اشارہ ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا محبوب نبی کے شان کو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کہ محبوب نبی ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ بے سر و سامان پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار بنا دیا۔ محبوب نبی کے زندگی میں وقت ایسا تھا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ولادت کے وقت چراغ بجھ گیا تھا، تو تیل ڈال کر چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی والدہ محترمہ کے پاس نہیں تھے، کیونکہ دنیا میں والد تھے ہی نہیں۔ جو یتیم ہوتا ہے، جس کے باپ نہ ہو، اس کے پاس کتنی دولت ہوگی، کتنا مال ہوگا، دنیا جانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، چراغ بجھ گیا تو تیل کے پیسے بھی والدہ کے پاس نہیں تھے، حضرت آمینہ کے پاس، کہ تیل خرید کر کے چراغ میں ڈال کر کے چراغ کو جلائیں۔ حضور جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، آپ کی برکت سے پورا گھر اجالا ہو گیا، پھر چراغ کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اسی طرح سہارے جب اٹھتے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی بے سر و سامانی، کچھ بھی نہیں تھا،
پھر وہ وقت آیا جس کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ وقت آیا کہ حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے تجارت کر کے. اور زیادہ مالدار تب ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا. مکہ کی سب سے مالدار عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. بے پناہ دولت، اتنی دولت تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کے گھر میں جو پیسے سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اگر ایک طرف اس ڈھیر کے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو دوسرے طرف نہیں دکھائی دیتا تھا. اتنی اونچائی تک ڈھیر لگے ہوئے تھے سونے چاندی کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں. اتنی مالدار رئیسہ تھی، مالدار عورت تھی مکہ المکرمہ میں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے ساری دولت اپنے شوہر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، مالک بنا دیا کہ یہ تمام دولت کے مالک آپ ہیں. اس سے پہلے بے سر و سامان، نکاح ہو جانے کے بعد مکے میں سب سے مالدار ہمارے نبی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مالدار. اور پھر حضرت خدیجہ کے مال کو ایسے غریبوں میں خرچ کیا، ضرورت مندوں کو دیا. کوئی سائل آیا، مانگنے والا آیا، کسی چیز کے تعلق سے کسی نے کوئی سوال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا. حضرت خدیجہ کی دولت سے، مال کے ذریعے سے اسلام کو، دین اور ایمان کے محنت میں اس طرح سے لگایا کہ بہت ہی زبردست اس کے اثرات ظاہر ہوئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، مکہ المکرمہ میں بہت مالدار تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار دعا کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب نبی کے دل میں یہ بات ڈال دیجئے کہ ہماری دولت کو، ہمارے پیسے کو وہ اپنی دولت سمجھ کر کے خرچ کریں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوری دولت، پورے پیسے کو حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا، مالک بنا دیا تھا کہ محبوب نبی جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس کو چاہیں، ابو بکر کا مال حاضر ہے، ابو بکر کی دولت حاضر ہے، بغیر اجازت کے، بغیر مانگے، جہاں جب چاہیں آپ اس کو خرچ کر ڈالیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. محبوب نبی، ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار بنا دیا. آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو 3 نصیحتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں محبوب نبی کو. نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے، ذات سے، امت کے لیے وہ نصیحت ہے، ہم سب کے لیے وہ نصیحت ہے. نصیحت، پہلی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نبی کو یہ کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بہرحال یتیم تو آپ ان کے اوپر ظلم نہ کیجئے، یتیموں پر ظلم نہ کیجئے. آپ بھی یتیمی کی دور سے گزر کر کے آئے ہیں. یتیمی کیا ہوتی ہے، کتنی محتاجگی ہوتی ہے، کتنی پریشانی والا وقت ہوتا ہے، ایک یتیم جانتا ہے جس کے باپ نہ ہو یا جس کی ماں نہ ہو. کوئی بھی بے سہارا یا یتیم بچے، کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کیجیے. کسی بھی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے، ہماری حرکتوں سے کسی طرح سے کوئی یتیم پریشان نہ ہو، ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. مذہب اسلام میں بہت ہی خاص اس
اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کو ترغیب دیا گیا ہے کہ کوئی بے سہارا ہو، لاچار ہو، محتاج ہو، غریب ہو، فقراء ہو، ان کا کیسے خیال کیا جائے۔ ظلم و زیادتی اور ان کو پریشان کرنا، تکلیف میں ڈالنا، یہ بہت بڑی بات ہے، تو بہت سنگین گناہ ہے۔ کیسے ہم ان کے کام آئیں، کیسے ہم ان کی مدد کریں، کیسے ہم ان کے سہارا بن جائیں، کیسے ہم ان کو کھڑا کریں، کیسے ہم ان کے دلوں کو خوش کر دیں۔ مذہب اسلام میں اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یتیموں کا بے پناہ خیال کرتے تھے۔ ہمارے نبی تو سب کے لیے رحمت تھے ہی، رحمت للعالمین، ہر ایک کے لیے، یہاں تک کہ نباتات، جمادات، یہاں تک کہ پرندے چرندے اور جنگلی جانور، ہر ایک کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جب بیان فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محبوب نبی کی شان یہ ہے کہ وہ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ خاص کر کے یتیموں کا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی یا بقرعید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، نہا دھو کر کے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، عید کے دن، بقرعید کے دن خوشی کا دن ہوتا ہے، بچے پیسے پاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس دن خوشی سے جھومتے ہیں۔ ایک مغموم اور ایک غمزدہ بچے کو دیکھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ ضرور یتیم ہے۔ پوچھا تو بتایا کہ میرے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اگر وہ میرے باپ ہوتے تو مجھے بھی میرے لیے کپڑے کا انتظام کرتے، عیدی کا انتظام کرتے، اور میں بھی بچوں کی طرح اچھا کپڑا پہن کر کے، ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، کھیلتے کھاتے کودتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اس بچے کو واپس لے کر کے واپس لوٹ آئے، اور حضرت حسن کا کپڑا فٹ آ رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا نہلا دھلا کر کے کپڑا پہنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے سے پوچھا کہ تمہارے باپ جب موجود تھے تو تمہیں عید کے دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے لے کر کیسے جاتے تھے؟ اس بچے نے کہا کہ میرے باپ اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے مجھے عیدگاہ لے جایا کرتے تھے۔ قربان جائیے رحمت للعالمین، محسن انسانیت پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے زمین پر اور اس یتیم بچے کو اپنے کندھے پر بیٹھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے، اور پھر وہاں منبر پر اپنے بغل میں بیٹھایا اس یتیم بچے کو، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اس بالوں کے برابر اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور جنت میں وہ اس طرح سے ہوگا۔ اشارہ کیا دو انگلی ملا کر کے کہ وہ اتنا قریب مجھ سے ہوگا، جو کوئی یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کا خیال کرے گا، لحاظ کرے گا، وہ جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ بہرحال سائل کوئی مانگنے والا تو آپ اس کو جھڑکیے نہ، چاہے کوئی پیسے مانگنے والا کوئی سائل ہو یا کوئی علمی بات سوال کرنے والا، کوئی مسئلہ مسائل پوچھنے والا ہو، دونوں طرح کے سائل اس میں ہیں کہ دونوں طرح کے سائل کو جھڑکیے نہیں۔ اگر وہ پیسے کی مانگنے والا ہے، روٹی مانگنے والا ہے تو اس کی ضرورت پوری کیجیے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہایت معذرت کے ساتھ اس سے معافی مانگ لیجیے کہ معاف کریے بابا، لیکن جھڑکیے نہیں۔ یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے ذاتی، اللہ نے دیا ہے، آج اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اسی جگہ پہ ہو جائیں جو وہ مانگ رہا ہے، اور آپ مانگنے والے ہو جائیں، دینے والے آپ نہ رہ جائیں۔ اس لیے کسی سائل کو نہ جھڑکیے، اگر نہیں دے سکتے ہیں، نہیں کوئی دقت ہے، پریشانی ہے تو اس سے معذرت کر دیجیے، اچھے انداز میں، نرم لہجے میں۔
دنیاوی کوئی سوال اگر کوئی روٹی کا سوال کر رہا ہے، روایت میں ہے کہ 3 لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جس نے گھر میں انتظام کیا، اور جس عورت نے اس روٹی کو کھانے کو بنایا، اور جس نے اس کھانے کو لے جا کر کے کسی مانگنے والے کو کھلایا، تو 3 لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی علمی سوال کر رہا ہے، کوئی قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، کسی مسئلہ نماز روزہ زکوٰۃ، کسی بھی مسئلہ کوئی پوچھ رہا ہے، علمی سوال کر رہا ہے اور کوئی اس کا جواب دے رہا ہے، تو اس تعلق سے 4 لوگوں کی ایک روایت میں ہے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سوال کرنے والا جس نے سوال پوچھا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کہ طلب ہے اس کو جاننے کا، علم، طلب علم کے تعلق سے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جس نے جو کوئی جواب دیا ہے، صحیح جواب دیا، اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ساتھ میں جو اور لوگ اگر درجے میں بیٹھے ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جس جگہ کا کوئی انتظام کر رہا ہے یہ پوچھنے کا، پڑھنے پڑھانے کا، ان لوگوں کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آخری آیت اس سورت کی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بہرحال اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ جو میری نعمتیں میرے بندوں پر ہیں، بندے میری نعمت کا تذکرہ بھی کرتے رہیں، اور شکریہ ادا کرنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو شکریہ ادا کرنے کے جو دو طریقے بتائے گئے ہیں، کسی نے کسی کو کچھ دیا تو اس کے ساتھ وہ احسان کرے، یہ شکریہ ادا کرنا ہوا، یا اگر وہ کچھ نہیں احسان کر سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے اس کے بدلے میں، تو وہ جس نے جو کچھ دیا، کپڑا دیا ہے، پیسہ دیا ہے، یا کچھ بھی دیا ہے، اس کا تذکرہ ہی کر دے کسی سے، اور وہ سن کر کے اس کو خوشی ہو جائے گی، یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو بیان کرنا بھی یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب نبی کے ذریعے سے اسی کو بتا رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کر دیجئے۔ نعمتیں بہت ہیں، مفسرین نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس آیت کی لمبی تفسیر بیان کی ہے۔ نعمتیں خدا کی کتنی ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، ہر ایک کے علوم ہیں، وہ تمام علوم جو اللہ کی طرف سے محبوب نبی کو عطا کیے گئے وہ سب کا بھی تذکرہ ہے کہ محبوب نبی تمام چیزوں کو بیان کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔